Mr. Malik, Mr. Adam Malik. He has worked as an immigration officer and has a unique experience. And did you know that he speaks in Hindi, Punjabi and Urdu? Yes, sir. His office handles cases involving divorce, family law, child custody and child support. Thank you very much, Navneeta, for a wonderful introduction. I am doing wonderful. I am very, very excited today to present to the community a client, a dear friend, and a community member, Mr. Ajay Singh. Mr. Singh is with us today, and he has a lot of very good information from personal experience that he has recently gone through, and we have waited to bring this information out and waited for him to come out and speak to the community until his personal case was completely over. So he was completely taken care of, and then I wanted him to come out and talk to the community and explain to the community what he went through and what a lot of other community members are either going through or could possibly go through. And Navneeta, so I've asked Mr. Singh to strictly speak in Hindi, so everybody who's listening today can understand and get the benefit of this conversation. It is very, very important that this topic be understood and this information be relayed to everybody in the community. This is such an important topic, and this is such an important issue that's affecting everybody right now who lives in the United States. Not only Desi community, not only our community members, but anybody, but it especially affects our members. So I thought that it was very important and informative for our community to know. So I want to introduce Mr. Ajay Singh to the show. Mr. Singh, how are you, sir? And that you should also speak in Hindi, Mr. Malik, with Mr. ٹھیک ہے نونیتا, ہم بھی ہندی میں بات کریں گے. سو اجے سنگھ صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی نمشکار سر. ذرا مائک کو تھوڑا قریب کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز جو ہے اونچی ہمارے لسنرز کو جائے. سو سنگھ صاحب, آپ تھوڑا سا سٹارٹ کیجئے اور ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ کیا سچویشن جو تھی وہ آپ کے ساتھ پیش آئی اور کیسے وہ انفولڈ ہوئی آپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کو مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑا. تو پلیز بتائیے ہمارے کلائنٹس کو. ویلکم مسٹر اجے سنگھ, سوری لسنرز کو, the airwaves of Fun Asia Radio, and please go ahead, بتائیے ہمیں. آپ بھی ہندی میں بات کیجئے نونیتا جی. بالکل بالکل, ایبسلیٹلی. آج یہ ہندی شو ہے جہاں پر انگریزی ناٹ الاؤڈ. جی دھنیہ واد نومیتا جی. ویلکم ویلکم. تو یہ ایک ہماری آپ بیتی ہے, اور اس سے جو ہم کو سیکھ ملی ہے اس کے بارے میں ہم آج اپنے لسنرز کے ساتھ, کمیونٹی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو ہم ایک ٹرپ لے کر آ رہے تھے, انٹرنیشنل ٹرپ, جو ہم کو ایئرپورٹ پر روکا گیا سب سے پہلے تو. اور یہ کون سا ایئرپورٹ تھا سنگھ صاحب؟ شکاگو کا اوہیر ایئرپورٹ تھا. اچھا, لیکن آپ رہتے ڈیلس میں ہیں؟ جی میں رہتا ڈیلس میں ہوں, لیکن میرا یہ ٹرانزٹ تھا ڈیلس, وہاں سے میں دوسری فلائٹ لے کر آنے والا تھا. تو آپ کی امیگریشن جو تھی وہ شکاگو میں ہونی تھی؟ جی وہ شکاگو میں ہونی. اچھا تو بتائیے. وہاں جب پہنچے تو لائن میں لگے, اور جیسے لائن میں لگا جاتا ہے پہنچے کھڑکی پر اپنا پاسپورٹ اور گرین کارڈ لے کر کے. انہوں نے دیکھا ہم کو اور کہے چلیے آپ ہمارے ساتھ. تو ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. جی. وہ لے جا کے ہم کو ایک کمرے میں بٹھا دیے. اوکے. اور کمرے میں کافی لوگ تھے, کافی آفیسرز تھے, کافی ٹریولرز تھے. تو ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں کہ اس کو سیکنڈری روم کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ جو ہے ایکسپیرینس کیا ہوگا, جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور پہلے امیگریشن آفیسر کو ملتے ہیں اور ان کو کچھ زیادہ انفارمیشن آپ سے چاہیے ہوتی ہے جو کہ وہ لائن کو اور ڈیلے کیے بغیر آپ سے لینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک سیکنڈری انسپیکشن روم میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ کو سیکنڈری انسپیکشن روم میں لے جایا گیا سنگھ صاحب, اور پھر وہاں پر جا کر جب آپ کو نیکسٹ آفیسر ملے تو کیا ہوا وہ بتائیے. انہوں نے ساری چیزیں ہماری لے لی, ہمارا پاسپورٹ, گرین کارڈ, ہمارا فون لے لیا. انہوں نے فون لے کر کے انہوں نے چلے گئے کہیں اور ہم کو بٹھا دیا گیا انتظار کرنے کے لیے. تھوڑی دیر بعد آئے وہ لوٹ کر, اور ہم کو ایک اور اندر آفس تھا وہاں لے کے گئے, بٹھایا, اور پھر سوال کرنے لگے. ہم کو نہیں پتا کیا ہوا ہمارے ساتھ وہاں وہ اس دوران کی. انہوں نے ہمارا فون لے کے کیا, ہم تو جیسے مطلب ایک سادھارن ویکتی کیا کرے گا. تو انہوں نے جب آپ سے فون لیا تو آپ کا پاسورڈ ان سے آپ سے مانگا, فون کو کھلوایا یا لاک ہی لے کر چلے گئے؟ انہوں نے پاسورڈ مانگا.
اور آپ نے دے دیا جی اپنی مرضی سے؟ جی. اچھا پھر؟ اور انہوں نے سارا کچھ میرا لے کر کے چلے گئے اندر. اور وہ لوگ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ سارا آپ کا فون کا جو ہے کاپی بناتے ہیں, ڈیٹا بیس میں تیار کرتے ہیں, ساری انفارمیشن اس میں نکالی جاتی ہے. اور انہوں نے اس دوران کچھ اپنا دیکھا اس فون کے اندر, جو انہوں نے اپنے کی ورڈ سرچ سے کچھ, کیا پتہ, مجھے نہیں پتہ کیا ڈھونڈا کیا نہیں ڈھونڈا. کچھ ایسی چیزیں انہوں نے اپنے مطلب سے نکالی کہ یہ اس امیگریشن قانون کے النگھن میں ہے یا امیگریشن لاء کے وائلیشن میں ہے. جو اب ہم مطلب ایک سادھارن آدمی جس کو لاء کا علم بھی نہیں آتا, اس کے لیے تو مطلب اب گھیر لیا ہم کو وہاں 4 لوگوں نے, ایک سامنے بیٹھے ہیں 2 پیچھے کھڑے ہیں کہ اب تم بتاؤ یہ کیا ہے, تم بتاؤ یہ کیا ہے, سارے سوال جواب. اب انہوں نے اس بات کو اٹھا کر ہم کو ڈرانا ہی شروع کر دیا, جیسے کہ ہم کو یہ اریسٹ کر لیں گے, ہم کو یہ بند کر دیں گے, ہم کو یہ واپس بھیج دیں گے. اس پرکار سے ایک بھے ہمارے من میں بٹھا, جبکہ ہم سادھارن آدمی کرے گا کیا, مطلب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو کیا جواب دینا ہے. تو پھر انہوں نے وہاں سے آپ سے کچھ کاغذوں پہ سائن کروائے؟ جی. آپ نے ان کاغذوں کو ٹھیک طرح سے پڑھا, ان کو سمجھا سائن کرنے سے پہلے سنگھ صاحب جی وہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. وہ لوگ آپ پر اتنا حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو سدی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے آپ سے ڈاکیومنٹس پہ سائن کروائے اور آپ کا فون آپ کو واپس کر دیا؟ فون ہم کو بعد میں واپس کر دیا. لیکن آپ کے پاسپورٹ اور گرین کارڈ کا کیا کیا؟ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور گرین کارڈ لے لیا, انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ کو کیا پھر انہوں نے بولا اس کے ہم کو بعد؟ انہوں نے ایک کاغذ دیا. اوکے. ایک کاغذ پہ ہم سے سائن کروا کے کہا گیا کہ یہ کاغذ لے کے آپ اس دنانک اس ڈیلس کی آفس میں, کیونکہ ہم ڈیلس میں رہتے ہیں, ڈیلس کی آفس میں آپ کو پہنچنا ہے. اور ایک چیز اور کہا انہوں نے ڈرانے کے لیے, شاید ڈرانے کے لیے کہا کہ کہیں غائب مت ہونا ورنہ ہم تم کو ڈھونڈ لیں گے. ارے بھائی کہاں غائب ہو رہا ہوں میں, کہیں نہیں غائب ہوں گا. سو یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں سنگھ صاحب, تاکہ میں اپنے لسنرز کو تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کر دوں. آج کل یو ایس گورنمنٹ جو کہ ایئرپورٹ پہ ایجنسی کام کرتی ہے, جو آپ کو ملتی ہے جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر کے آتے ہیں, اس کا نام ہے کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن, اس کو CBP بولتے ہیں. سو CBP نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے جس میں وہ امریکن سٹیزنز, گرین کارڈ ہولڈرز, نان امیگرینٹس, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے, ایون امریکن سٹیزنز کے بھی وہ فون لے کر کاپی کر کے ان کے پورے فون کانٹیکٹ لاگز, ٹیکسٹ میسیجز اور ساری انفارمیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. یہ ایبسولوٹلی لاء کے خلاف ہے, اٹس اے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن وہ انلیگل طریقے سے کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب تک یہ چیلنج نہیں ہوگا, کوئی ان کو چیلنج نہیں کرے گا, یہ میٹر سپریم کورٹ تک نہیں جائے گا, یہ انلیگل طریقے سے یہ ڈیٹا بیسز کمپائل کرتے رہیں گے. اس میں ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ میسیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں, انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی, آپ نے اپنی ای میلز ڈیلیٹ کر دی ہیں, اپنے فون کو ری فارمیٹ کر دیا ہے, جو مرضی کر دیا. اگر وہ فون وہی ہے جب آپ نے پہلے یوز کیا تھا, وہ آپ کی ہر چیز ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اس میں سے اس کو ریکنفیگر کر لیں گے, اس کو ریکور کر لیں گے, اور اس میں آپ کے پاس ورڈز ہیں, آپ کے ای میلز ہیں, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں, آپ کی سب پرائیویٹ انفارمیشن جو آج کل ہم سیل فون کے اندر لے کر گھومتے ہیں, وہ ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے, اور وہ اس کی کاپی بنا لیتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کریں گے نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوئی وائلیشن کیا ہے یا نہیں کیا, وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, بٹ دی آئیڈیا از ٹو کریٹ دس ہیوج ڈیٹا بیس ود ایوری تھنگ آن ایوری باڈی. سو مسٹر ملک, اس سمے ایسے سچویشن میں اگر پڑھے جیسے کہ اجے سنگھ صاحب پڑھے ہیں, what do you say at that moment? You feel So, they are the Navneeta, ones who are the security people, right? جی. سو تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو کریج چاہیے, کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں موسٹلی امیگرینٹس گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. گورنمنٹ آفیسر دیکھا, فیڈرل آفیسر دیکھا, انہوں نے گن لگائی ہوئی ہے, ایئرپورٹ پر ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, گھبرا جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ انفارمیشن دینی اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس رائٹس ہیں. جو رائٹس سنگھ صاحب کے وائلیٹ کیے گئے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے فائٹ کر کے ان کا کیس بعد میں جیتا, وہ رائٹس ہیں کہ آپ کو ان کو اگر وہ آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. آپ کو ان کو جواب نہیں دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے.
You don't have to lie to them, but you don't have to speak to them. वहां पर अटर्नी की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इजाजत नहीं है एयरपोर्ट पर या पोर्ट ऑफ एंट्री पे, बिकॉज उसको यूएस का हिस्सा नहीं कंसिडर किया जाता. That is not considered to be part of the US, so the constitution doesn't really fully apply. थोड़ा सा ग्रे एरिया है. लेकिन आप उनको बोल सकते हैं कि मैं जब तक अपने अटर्नी से बात नहीं कर लूंगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा, आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, और अगर वो आपसे फोन मांगे तो आप उनको कहें कि मैं अपना पासवर्ड नहीं दूंगा, मैं अपना फोन नहीं खोलूंगा. हाँ, अगर वो जबरदस्ती आपसे ऑर्डर करके फोन ले लें तो उनसे झगड़ा मत कीजिए, फिजिकल मत होइए, उनको लेने दीजिए. लेकिन अगर आप उनको अपना फोन का पासवर्ड नहीं देंगे और उनको वर्बली बोलेंगे कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ है, तो आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने फाइटिंग चांस को जो आप एयरपोर्ट से निकलने के बाद में कर सकते हैं. इसमें मैं ये कहना जरूरी समझूंगा कि क्योंकि सिंह साहब जो हैं वो प्रेशर में आ गए थे, इन्होंने पासवर्ड भी खुद दे दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने डिटेल्स लिखकर इनसे साइन भी करवा लिया जो कि इनके खिलाफ जाता था. लेकिन अंडर प्रेशर जब बंदे को पता नहीं होता तो लोग इस तरह की गलत स्टेप्स ले लेते हैं. इसी वजह से आज हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ इन्फॉर्म करने के लिए कि ये बहुत जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी को इस चीज की इंफॉर्मेशन हो कि आजकल ये हो रहा है. बाद में जब ये सिंह साहब का केस मेरे पास आया तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तो देयर इज अ सेनेटर, उसका नाम है सेनेटर वाइडन, यूएस कांग्रेस, यूएस सेनेट में, यूएस कांग्रेस में वो बैठते हैं, ओरेगन स्टेट से वो सेनेटर हैं. उनकी नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन आई तो उन्होंने कांग्रेस से डॉक्यूमेंट्स अपना लेटर इशू किया और उन्होंने जो है ये सीबीपी के जो चीफ हैं उनको अपने पास बुलाया और उनसे डिमांड किया आंसर का, जो कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है कांग्रेस की. अभी ये रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन उस लेटर में उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, सीबीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, ये लॉज को वायलेट कर रही है, इलीगली लोगों के फोन लेके उनकी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके डेटाबेस बना रही है. तो आपको बहुत केयरफुल होना है. हम इसके बारे में किसी और टाइम पे बात करेंगे कि आप अपने क्या स्टेप ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में. लेकिन आज हमने अजय सिंह साहब का टाइम लिया है तो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. सो सिंह साहब, जब आपके साथ ये सब कुछ हो गया शिकागो में और आप डैलस पहुंचे तो फिर आपने क्या किया? सर जी, हमारे तो पैरों तले ज़मीन सरक गई यहाँ पर ना. सबसे पहले तो जैसे आप डर की बात कर रहे थे कि हम ऑफिसर्स को देखते हैं तो डर जाते हैं, और उन्होंने तो और भी बातें बता दी थी कि पकड़ लेंगे हम तुमको, तो हम तो भय में अब जीना शुरू कर दिया. और डैलस जब पहुँचे तो नींद तो हराम ही थी, और उसके बाद कहाँ जाएं किधर जाएं कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था. लेकिन ऐसे ही कार्यक्रम आपका सुना था रेडियो पे तो जहन में आप थे, और मैं भी कैरल्टन में रहता था तब, तो इसके चलते वंडरफुल. तो कैरल्टन, हाँ, जब बात कर रहे हैं आदम मलिक साहब के बारे में बात करें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे. विल कंटिन्यू दिस स्टोरी. सॉरी अजय सिंह, आपको मैंने ब्रेक कर दिया, सॉरी, बट वी विल गेट बैक विथ योर स्टोरी जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों. वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और हमारे बीच हैं मिस्टर एडम मलिक साहब और उनके साथ अजय सिंह साहब. ये दोनों बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक हादसा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी हैड द फर्स्ट पार्ट और हम अब सेकंड पार्ट पर बात करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी टू लिसन टू, और करेजियस एफर्ट बाय एडम साहब और अजय साहब. वेलकम वेलकम जेंटलमैन. बताइए आगे की स्टोरी जो है. वेरी वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट इट. थैंक यू नवनीता. तो अजय जी, आप बता रहे थे कि जब एयरपोर्ट पे आपके साथ ये सारी सिचुएशन हुई तो आपने डैलस आके क्या किया. प्लीज हमारे लिसनर्स को अपनी स्टोरी, बाकी की स्टोरी कंटिन्यू कीजिए. जी. डैलस पहुंचने के बाद तो हमारी नींद वैसे ही हराम थी. अब सुबह के कुछ 6 बज रहे थे, और मैं ये रेडियो पे कार्यक्रम सुना था, इसके चलते मुझे ये नॉलेज था कि आप यहाँ पर कैरल्टन में ऑफिस है आपकी. तो हम तो सुबह 6 बजे आपके दरवाजे के बाहर थे सर. यहाँ 6 बजे से हम यहाँ पे चक्कर मार रहे थे, हम इस डर में कि हम कहाँ जाएं. भी ये कह रहे हैं पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. अभी ये डर के नाते ना, तो ऑफिस तो खुली नहीं थी. ऑफिस तो अपने टाइम पे खुलेगी, तो हम 6 बजे पहुँच गए थे. लेकिन जब ऑफिस खुली तो सबसे पहला
میں انٹر ہوا اور جو سروس مجھے ملی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شاید اس دن آفس آنے کا کوئی مطلب وہ نہیں تھا, مطلب کنسلٹیشن نہیں کرتے اس دن, لیکن میرا چہرہ, میری پریشانی دیکھ کر آپ کے سٹاف نے شاید آپ کو ریچ آؤٹ کیا, شاید نہیں, آپ کو ریچ آؤٹ ہی کیا انہوں نے, کہ ایک بندہ ہے جو پریشان یہاں ہماری آفس کھلنے سے پہلے گھوم رہا تھا, ابھی یہ آپ کا تو کنسلٹیشن ہے لیکن وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے, وہ بہت ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اور میری بہت بڑی تکلیف ہے جو میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کی مدد چاہتا ہوں. تو اب یہ بات ہو گئی ایک تو پیشے کی, پیشے کے علاوہ ایک جو ہیومن ہے, انسان ہے آپ کے اندر, وہ بھی بہت خوبصورت ہے, جو اس تکلیف کو سن کر جو بھی کام تھا بولے ٹھیک ہے ان کو بٹھاؤ, ہم ملیں گے آج ان سے. اتنا سن کر ہم کو تھوڑا چین ملا کہ چلیے ہماری ایک کہیں سنوائی ہوگی, جو ایک تجربے کار پیشےور ہے اس کے پاس ہم جا کر یہ صلاح لیں گے اور وہ ہم کو ایک صحیح مارگ دکھائیں گے. آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے ہم کو سب سے پہلے تو ہم کو شانت کرنے کا طریقہ کہ بھائی کوئی دقت نہیں, بیٹھ جاؤ, تم اب صحیح جگہ پہ ہو, میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, تم یہاں چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور اب بتاؤ کیا ہوا. تو ہم نے جو کہانی اپنی تھی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ نے پھر تھوڑا وقت لیا, اس میں سوچا سمجھا, سمجھنے کے بعد ہمارا جو بھی کیس جو بھی ہم کو کرنا تھا سائن اپ وغیرہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے. کیونکہ آپ نے جو ہم کو پہلا ریئیکشن جو ہم کو ملا آپ سے, ہم کو بہت سنتشٹی ملی اس سے کہ یہ صحیح جگہ میں پہنچ گیا ہوں. جیسے مجھے ایسا لگا کہ یہ اسی جگہ مجھے پہنچنا ہے اور یہ مجھے جو اب سروس ملے گی وہ بہت ہی بہترین ملے گی. سنگھ صاحب, آپ کے ان الفاظوں کا بہت شکریہ, لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے کیس میں آگے کیا پروسیس ہوا. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن جو شروع ہو گئی تھی شکاگو میں, اس کا آؤٹ کم کیا ہوا. جی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہم آپ سے ملے ہیں اور آپ نے اس کو جب ہاتھ میں لیا ہے تو یہ نہ ہم کو انٹرویو دینا پڑا ہے, نہ ہی ہم کو کہیں جانا پڑا ہے, جبکہ ہم آپ کے ساتھ چل کے انہوں نے آگے سے آ کے ہم کو ہمارا گرین کارڈ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ بھیا یہ لو, آپ نے سب کچھ رکوا دیا ہے. اب وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ بیچ میں کیا ہوا. آپ ان سے کانٹیکٹ کیے, ان کو آپ نے یہ چیزیں پوچھی کہ آپ نے ہمارے کلائنٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا, آپ نے فون لیا, ٹھیک ہے آپ نے جو بھی ملا ہو اس کا تو ہم جواب دیں گے, لیکن یہ جو آپ کر رہے ہو ایلیگل ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے آپ نے ان سے بیچ میں ڈیل کیا اور آپ نے پھر ہم کو لے جا کر ہمارا گرین کارڈ اور ہمارا پاسپورٹ جو بھی تھا ہماری ساری چیزیں دلوائی واپس. یہاں پر میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اجے سنگھ صاحب کا جو پاسپورٹ اور گرین کارڈ شکاگو ایئرپورٹ پہ رکھ لیا گیا تھا اور ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائی تھی کہ انہوں نے امیگریشن فراڈ کیا ہے, جو کہ ان کے فون کے ٹیکسٹ میسیجز اور ڈیٹیلز کو کاپی کرنے کے بعد گورنمنٹ نے ریویو کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور ان سے ان کا گرین کارڈ لینے کا پروسیس شروع کر دیا. جب یہاں پہ میرے پاس ڈیلس آئے تو میں نے اس چیز کو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بیسس کے اوپر میں نے گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ سارا پروسیس جو ہے انلیگل ہے اور آپ نے یہ غلط طریقے سے میرے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے, اور جس کی وجہ سے اور بھی بہت اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میں نے سٹیپس لینے کے بعد ان کا گرین کارڈ اور ان کا پاسپورٹ ان کو واپس دلوایا بغیر کسی انٹرویو کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, اور اس انویسٹیگیشن کو ختم کروایا. لاسٹ ویک آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ سنگھ صاحب اب یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں اور ان کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. سو وی نو فار شیور کہ اب ان کو اس پرابلم سے کوئی اور تکلیف نہیں ہوگی. لیکن یہ آج یہاں پر آنا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے فون جو ہم یوز کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں اور جو انفارمیشن ہم ٹیکسٹ پہ شیئر کرتے ہیں اور ای میلز میں ہوتی ہے, یہ اتنی جو ہے سینسٹیو انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. ایئرپورٹ پر ریگولرلی لوگوں سے ان کا فون لیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی انفارمیشن تھی نہیں ان کے پاس جو کہ ان کو بتاتی کہ اجے سنگھ صاحب نے کوئی فراڈ کیا تھا یا کوئی غلط سٹیپ لیا تھا, لیکن انہوں نے ان کی جو انسنٹ
انفارمیشن تھی فون میں اس کو اس طریقے سے اس کلر میں پریزنٹ کیا کہ وہ لگنے لگی کہ یہ انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے. سو آپ نے کوئی انسینٹلی کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ہو, آپ نے کسی کو ای میل کی ہو, آپ کی کوئی پکچر ہو, یہ جو ہے آپ کو اس پوائنٹ پر لے جائے کہ وہ کے اوپر کوئی الیج کر دیں یا کوئی امیگریشن وائلیشن الیج کر دیں اور اس سے آپ کے خلاف کرمنل آپ کے امیگریشن کیس میں اگر آپ سٹیزن نہیں ہیں تو آپ کا گرین کارڈ آپ سے لینے کے لیے اور آپ کو ڈپورٹ کرنے کا پروسیس کریں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک اور کلائنٹ ہیں سنگھ صاحب کی طرح, وہ مڈل ایسٹ سے ہیں اور وہ کسی کنٹری میں ٹریول کر رہے تھے اور کہیں پر وہ پروٹیسٹ میں گئے جہاں پر ایک بہت ہی وہ کیا اس کو کہتے ہیں نان وائلنٹ قسم کا بڑا سائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہا تھا, مطلب جو کہ ہم سب کو کانسٹیٹیوشن کے نیچے اس کا حق بھی ہے. اس کے اندر کسی نے پیچھے کسی ایسی آرگنائزیشن کا فلیگ پکڑا ہوا تھا جو کہ امریکہ کو پسند نہیں ہے یا امریکہ سمجھتی ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس ایک تصویر کی بیس پہ جو ان کے فون میں نکلا, اور وہ میرے کلائنٹ نے نہیں پکڑا ہوا تھا, وہ کسی اور نے اس کے اندر پیچھے پکڑا ہوا تھا, اس بیس پہ اس کا گرین کارڈ لینے کے لیے اور اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پروسیس شروع کیا. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت انوسینٹ چیزیں جو ہیں آپ کے فون میں سے نکل سکتی ہیں جو آپ کے لیے بہت پرابلم بن سکتی ہیں. تو اس چیز کو بہت جو ہے آپ ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے, اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہوں, آپ کے پاس آپ کا کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, کوئی بھی کسی قسم کا فون ہے جو آپ کے جو ہے گوگل ڈرائیو کے ساتھ, ڈراپ باکس کے ساتھ, اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس میں انفارمیشن ہے, یہ سب انفارمیشن آپ کے خلاف یوز کی جا رہی ہے. یہ سب انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کر کے illegally, I must add, illegally اور unlawfully ڈاؤن لوڈ کر کے انفارمیشن آپ کے فون میں سے کاپی کی جا رہی ہے اور illegally اس کی ڈیٹا بیس بنائی جا رہی ہے. یہ امریکہ کے قانون اور امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کریں. آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. انہوں نے آپ کی پروٹیکشن چھوڑ دی ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایک اللیگل راستے پہ چل رہی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن ایک چیز نہیں ہے. گورنمنٹ اور یہ کنٹری کے ساتھ محبت ایک چیز نہیں ہے. آپ اس کنٹری کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی یا انلیگل ایکٹ نہیں کر سکتی. یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں, یہ کانسیپٹس کو کلیئر کیجئے. اس ملک سے پیار ہم سب کا فرض ہے. یہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور بہت ہمیں اس ملک سے فائدے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے اس ملک سے, اس زمین سے پیار کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی انلیگل حرکت کرے, ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کرے تو ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں. اس چیز کو پلیز سمجھیے. یہ بات بتانے کے لیے آج آپ کے ساتھ اجے سنگھ صاحب ہیں یہاں پر. تو سنگھ صاحب, آگے چلتے ہوئے آپ کوئی فائنل اپنے تھاٹس کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے اس ایکسپیرینس کی بیس پہ, ہمارے آفس کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا یا اس پورے پروسیس کے جو آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, کوئی پارٹنگ ورڈز, کوئی اس کو ریپ اپ کر کے سمری ہمارے لسنرز کو پلیز سنائیے. جی, یہ سارا کہنے کے بعد ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا. شاہ صاحب جی بتا رہے تھے کہ اپنے سول رائٹس, اپنے رائٹس کو جانیے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ کو ایسے سمے میں بہت سوجھ بوجھ سے, سب سے پہلے تو آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ, جو کہتے ہیں بہت پیشے ور مدد چاہیے. سوتروں کے انوسار یوٹیوب, گوگل مت کیجئے, بابا بولتا ہے بس ہو گیا. آپ پروفیشنل کے پاس جائیے, ٹھیک ہے, اپنے جو جانتے ہیں اس وشے میں, جس کو اس کی جانکاری ہے, اور آپ یدی ان کے ساتھ اگر صلاح کار کریں گے تو آپ کو صحیح صلاح ملے گی اور صحیح راستہ ملے گا. اور رزلٹ آپ کے سامنے, ہم آج سٹیزن بن چکے ہیں سر. ہم کو بہت ہی پرتھم شرینی کی یہاں جو سروس اپلبدھ کی گئی ہے آفس میں, ہمارے اس پہلے دن دروازے کے باہر سے لے کر کے آج اس ریڈیو اسٹیشن تک ایک دم یونیک ہے. اور
یہ سیم سروس ہم کو لگتا ہے شاید ہر کوئی کو اپلبدھ کی جائے گی، کیونکہ ان کا موٹو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وی ول فائٹ فار یور رائٹس. سو سنگھ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا اور ویلکم کرنا چاہوں گا کہ اب آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آن اٹس اون، اور اسپیشلی اٹس انارمس ایکسپیرئنس کے بعد، اور یہ جو آپ نے فائٹ اپنے رائٹس کے لیے کی اور آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کو ٹیک آن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور آپ نے اس گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آج آپ جو ہے سکسیسفل ہوئے ہیں، آپ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن بن گئے ہیں. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت لائل اور ایک زبردست لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں گے، ریگارڈلیس آف کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ نے ان کے قانون توڑے ہیں اور وائلیشن کی ہے اور آپ ایک اچھے سٹیزن نہیں ہیں. ریگارڈلیس آف وہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو اس ملک میں ویلکم کرتا ہوں اور کنگریچولیشنز پیش کرتا ہوں کہ آپ آج ایک یو ایس سٹیزن ہیں. Congratulations, and that's a very good point کہ جی ہاں من میلا نہ کرے، کھٹا نہ کرے. we love our country and that's important. لیکن ملک صاحب، کتنا وقت لگا یہ پورے سچویشن کو سمجھنے میں آپ کو پروسیس میں؟ دیکھیں نونیتا، بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ گورنمنٹ پروگرام ہے جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو ہمیں بہت بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن نکالنی پڑی، گورنمنٹ کو فائٹ کرنا پڑا، ان کو چیلنج کرنا پڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے پاس تو ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور کسی وکیل کے پاس یا کسی ایک عام سٹیزن کے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں، نہ اتنے لیگل مائنڈز ہیں جیسے کہ اٹرنیز یا اور ریسورسز. تو ہمیں بہت فائٹ کرنا پڑا. ہمیں اس پورے پروسیس کو جو ہے ٹیکل کرتے کرتے تقریباً 3 سال لگ گئے، لیکن آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج اجے سنگھ جی جو ہیں وہ پراؤڈ یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن ہے. امیزنگ، ویری ویری نائس. دس فار دا کمیونٹی. بہت سارے کالز ویسے آ رہے ہیں. ملک صاحب، آپ کے فون بجیں گے آپ کے بھی آفس میں، بٹ آئی ہیو ٹو لیٹ یو گیز گو کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے. 214-881-2100 is the number for Mr. Malik's office. malik.law ان کا ویب سائٹ ہے. Just half a نونیتا، minute. جانے سے پہلے ایک میں چیز کہنا چاہوں گا آج کہ آپ پلیز انکریج کیجئے ہمارے لسنرز کو، اپنے لسنرز کو، کہ یہ جو اس ریڈیو شو کی ریکارڈنگ ہے یہ ایپ کے تھرو بہت سے لوگ سن سکتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. پلیز ان کو کہیے کہ یہ ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے سب لوگوں کے اندر یہ جو ہے وائرل کریں، تاکہ سب لوگوں کو ان کے رائٹس کا پتہ چلے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ایئرپورٹ پر ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. Thank you.